السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیم رضا اور پروگرام اسلام اور عصری مسائل کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سر سمی، جو کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں ایک نئے زاویے سے سائنس اور اسلام کے حوالے سے ہمیں بریف کریں گے۔ میرا ساتھ دیں گے حسیب، جو کہ رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں موجود گیم ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ہیں اور تیسرے سیمسٹر میں موجود ہیں۔ بلا وقفہ ہم چلتے ہیں سر سمی کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لمیٹیشنس آف دا فزیکل اینڈ سوشل سائنسز ود ریفرنس ٹو دا ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ اور ہیومن بینگ۔ انسان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سائنس اور جو نیچرل سائنسز ہیں، جن کو ہم فزیکل سائنسز بھی کہتے ہیں، اور جو سوشل سائنسز ہیں، سماجی علوم ہیں، تو ان کی کیا لمیٹیشنس ہیں اور یہ کس طرح ایک لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں دونوں نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز۔ اس کے باوجود کہ دونوں کا جو آبجیکٹیو ہے، دونوں کا جو مقصد ہے وہ کامن ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ دونوں both the social sciences and the natural sciences, both they want to see human being developed۔ دونوں چاہتے ہیں کہ انسان کی ڈیولپمنٹ ہو، انسان کی ترقی ہو اور انسان سدحال ہو، خوش ہو، دونوں چاہتے ہیں۔ لیکن جو اپروچز کے حوالے سے ہے، دونوں کا نقطہ نظر جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور دونوں کا جو نقطہ نظر ہے جناب، وہ دونوں محدود ہے، ایک لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں۔ نیچرل سائنسز جو ہیں وہ بھی ایک محدود نقطہ نظر رکھتے ہیں، ایک محدود اپروچ رکھتے ہیں، لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں، اور جو سوشل سائنسز ہیں وہ دونوں ایک محدود نقطہ نظر رکھتے ہیں انسان کی ترقی، انسان کے فلاح اور بہبود کے حوالے سے۔ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، یہ تو بہرحال ایک کافی طویل بحث ہے کہ پھر اگر دونوں کا نقطہ نظر محدود ہے تو پھر حل کیا ہے، واٹ از دا سولوشن کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سولوشن کو بھی ڈسکس کریں گے، سولوشن پہ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ لیکن پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کی فلاح اور بہبود اور ترقی کے حوالے سے نیچرل سائنسز کس طرح ایک محدود سوچ رکھتی ہیں اور جو سوشل سائنسز ہے وہ کس طرح ایک محدود سوچ رکھتے ہیں۔ اور سائنس جو ہے، نیچرل سائنس جو ہے، وہ صرف ایک مادی سوچ رکھتی ہیں، ایک فزیکل سوچ رکھتی ہیں کہ انسان فزیکلی ڈیولپ ہو، فزیکلی فلاح اور نجات سے ہمکنار ہو، اور جتنے بھی فزیکل عوارض ہے، بیماریاں ہیں، اور جتنے بھی طبی ضروریات ہیں انسان کی، طبی مطلب مادی جو ضروریات ہیں، تو ان کے حوالے سے انسان کسی بھی ضرورت سے دوچار نہ ہو، اس کی ہر مادی ضرورت پوری ہو، اور مادی جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، میٹیریل آسپیکٹس جو ہیں، وہ سارے کے سارے جو آسپیکٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوں، اور ان میں کوئی کمی نہ ہو اور نہ ہی بیشی ہو، بلکہ جتنے بھی فزیکل آسپیکٹس ہیں، میٹیریل آسپیکٹس ہیں، تو ان تمام آسپیکٹس کو بیلنس میں ہونا لازم ہے۔ جیسے ہم شوگر لیول کو لے لیتے ہیں، تو شوگر لیول کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح سارے جتنے بھی لیولز ہیں، سارے کے سارے لیولز ہونا ضروری ہیں۔ مثلا اگر شوگر لیول میں فرق آ جائیں، یہ بڑھ جائیں، ہائپر گلائسیمک بن جائے تو بھی مسائل ہوتے ہیں، ہائپو گلائسیمک کم ہو جائے تو ہائپو گلائسیمک ہو جائے تو بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی یہ سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز، لیکن ہم مثال لیتے ہیں فزیولوجیکل سائنسز ہیں، فزیولوجی جو انسان کی ہیں، تو فزیولوجی جو ہے ہمیں یہ کو بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح فزیولوجیکلی ہم ڈیولپ ہوں، ہمارے جو آرگنس ہے، باڈی آرگنس ہیں، آرگن سسٹمز جو ہیں، یہ ان کے فنکشن اور ان کی کیمیکل کنسٹرکشن میں کوئی فرق نہ آئے، جس کے لیے اس نے نت نئی طریقے اور نت نئی ڈیوائسز اس سائنس نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، میتھڈالوجیز انٹروڈیوس کرائے ہیں، تاکہ انسان فزیولوجیکلی بالکل ہیلدی ویلدی ہو، پرفیکٹ ہو۔ اس طرح سائیکیٹرک جو آسپیکٹ ہے انسان کا، یہ بھی جو ہمارے جو انسان کی سائیکالوجی ہے،
تو سائیکیٹری ہیں. تو اس حوالے سے انسان کے نفسیاتی مسائل اور عوارض کا شکار نہ ہو، اس کے لیے پھر جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں وہ جناب میڈیسنس پرسکرائب کرتے ہیں، مختلف قسم کی تھراپیز پرسکرائب کرتے ہیں. تو اس طرح انسان کے جو اور جو آرگن سسٹمز ہیں اور جو آرگنس ہیں جس کو ہم ایٹولوجی کہتے ہیں، ایٹولوجیکلی بھی انسان بالکل پرفیکٹ ہو، اور انسان کے جو جتنے بھی مثلاً یہ ہڈی جوڑ دیکھیں، ان کے فنکشنز کو دیکھیں، ان میں کوئی ایسی آواز، اس میں ایسے میکینیکل فنکشن میل فنکشننگ نہ ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اور مطلب نیورولوجیکل سائنسز جو ہیں، اپتھلمالوجیکل سائنسز جو ہیں، ایمبریولوجیکل سائنسز جو ہیں، اینڈوکرائنولوجیکل سائنسز جو ہیں، ہسٹولوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور جتنے بھی سیورل فیلڈس آف سائنسز، نیچرل سائنسز ہیں، یہ سب کے سب اس کوشش میں ہے کہ انسان ہر صورت ہر طور سے پرفیکٹ ہو، اس کے جو فنکشنز ہیں اور آرگنز کنسٹرکشنز ہیں اور جو کیمیکل کنسٹرکشن ہے انسان کے بالکل پرفیکٹ ہو. مطلب یہ ہے کہ جو نیچرل سائنسز ہے جناب، وہ ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں جن پیرامیٹرز کو فزیکلی میئر کیا جا سکتا ہو. مطلب وہ ان کے لیے باقاعدہ سائنس نے یونٹس انٹروڈیوس کرائی ہے، اور ایس آئی سسٹم ہے جو کہ 1960s میں یہ انٹروڈیوس ہوا، اور اس سسٹم کے تحت سیورل یونٹس ہیں کہ ان کے تھرو ہم مثلا الیکٹرو کارڈیوگرافی ہیں تو اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اس طرح جتنے بھی فنکشنز ہیں انسان کے جسم کے، ان سب فنکشنز کو ہم فزیکلی ان یونٹس میں ہم میئر کر سکتے ہیں. پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی انسان کے دل کا یہ وال جو ہے اس کا فنکشن اتنا ہے، اتنے پرسنٹ یہ بند ہے، اتنے پرسنٹ یہ فنکشنل ہے، اتنے پرسنٹ اس کے لیے یہ ٹریٹمنٹس ہیں، اور اس طرح یہ وال کیسے ہم اس کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. پھر مطلب سرجری ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو نیچرل سائنسز ہے، اس کے جتنے بھی فیلڈس ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے میٹیریل آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے لیے مختلف قسم کے تجاویز مرتب کرتے ہیں، اور ان تجاویز پر عمل کر کے، ان ٹریٹمنٹس پہ اور ان پرسکرپشنس پہ عمل کر کے ہم ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. اس جیورسڈکشن سے باہر سائنس نہیں جا سکتی. تو کیا سر ہمیں یہ چیز، کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ نیچرل سائنسز نے جو نیچرل سائنسز کا یہ طریقہ کار ہے کہ مٹیریل اسپیکٹ کو اجاگر کرنے کا ہیومن کے، تو کیا نیچرل سائنسز کمپلیٹلی طور پر پورے انسان کے مٹیریل اسپیکٹ کو کور کر پائی ہے ابھی تک، کیا ابھی بھی باقی ہے؟ اب اس حوالے سے تو یہ ہے کہ سائنس خود ہی کہتی ہیں کہ جو آپ میٹیریل آسپیکٹ کے حوالے سے کہتے ہیں، تو میٹیریل آسپیکٹ کے حوالے سے سائنس کا خود ہی دعویٰ ہے کہ ہم نے صرف انسان کو میٹیریلی اونلی وی ہیو ڈسکورڈ 5%، صرف 5% انسان کو ڈسکور کیا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں 95% اسٹل انڈسکورڈ. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی اسپیشلسٹ ہے، ہیومن باڈی کی جو اسپیشلسٹ ہے، کارڈیو اسپیشلسٹ ہے، جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے پرابیبلٹی ایکسپیکٹیشنس پہ کام کرتے ہیں. اور سارے ڈاکٹرز جو ہیں، اور یقین کے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی پرفیکٹلی 100% پرابیبلٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ اس کا ریزن ہے اور یہ اس کا جناب پھر ایفیکٹ ہے اور پھر یہ اس کا علاج ہے. کوئی پرفیکٹلی کوئی نہیں کہہ سکتا. مطلب 95% still human being has to be discovered. جی any question؟ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے سائنس اور سوشل سائنس آپ نے بتایا ہے، وہ ان کا مین جو کور ڈائنامک ہے وہ ایک ہی ہے، کام وہ ایک ہی کر رہے ہیں لیکن دو ڈیفرنٹ طریقے سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ طریقے ہی کیوں ہیں؟ جب ایک مقصد ایک ہے، کام ایک ہی ہو رہا ہے، تو دو ڈیفرنٹ طریقے کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر دو طریقے ہیں تو بہتر کون سا ہے؟ اصل میں دونوں بہتر ہے. یہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا جو میٹیریل آسپیکٹ ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. میٹیریل آسپیکٹ کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنے کہ اب میٹیریل آسپیکٹ کی ہیں.
مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائنسز کے درمیان، نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کے درمیان ایک بہت بڑا خلا موجود ہے، اور ان کے جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے جو ڈومینس ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں۔ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں کی انٹیگریشن آف نالج ایک آئیڈیا ہے ہمارا، کہ انشاءاللہ ان کو اس آئیڈیا کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں جو نیچرل سائنسز ہے اور جو سوشل سائنسز ہے، دونوں نے مل کے کیسے انسان کو ڈیولپ کر سکیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے ایک دوسرے کے کوآرڈینیشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ کام ممکن ہے ان کے لیے کہ نہیں ممکن ہے۔ یہ ایک ہمارا آئیڈیا ہے انٹیگریشن آف نالج کے حوالے سے، اور ہم کوشش کریں گے اس میں کہ دونوں کو یکجا کریں، نیچرل سائنسز کو اور سوشل سائنسز کو، جو خلا اور جو اسپیس ان کے درمیان موجود ہیں، دونوں کا فلائٹ جو ہیں الگ الگ ہیں، الگ الگ مشین پہ بیٹھ کے جناب انسان کی طرف محو پرواز ہیں اور انسان کے فلاح اور بہبود کے لیے کوشاں ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ایک فلائٹ میں ٹریول کریں اور دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کریں۔ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، ایک اور بھی فیلڈ ہے جس کو ہم ریویلڈ سائنس کہتے ہیں، جو کہ الہامی سائنس ہے، تو وہ بھی ساتھ ملا کے، اور جو کہ ان کے درمیان جو آپس میں بیر پیدا کیا گیا، ان کے درمیان آپس میں جو مصنوعی طور سے جو خلیج پیدا کیا گیا ہے، ریویلڈ سائنسز ریلیجن کے حوالے سے اور نیچرل سائنسز کے حوالے سے اور پھر سوشل سائنس، ان تینوں کے درمیان ایک خلیج، باقاعدہ ایک منصوبی، ایک سازش کے تحت ایک خلیج پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ایک فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ سائنس اور جو نیچرل سائنسز ہے اور جو ریویلڈ سائنسز ہے اور سوشل سائنسز، آپس میں ان کا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے ڈسکس کیا کہ دونوں کا آبجیکٹ جو ہے، دونوں کا جو آبجیکٹیو ہے، مقصد جو ہے، پرپز ہے، وہ ایک ہیں۔ بالکل The three sciences, their object and their objective is to develop human being. لیکن اب کیا ہے کہ جو نیچرل سائنسز ہے وہ صرف فزیکلی ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں، نیچرل سائنس، اور جو سوشل سائنس اور سوشل سائنسز ہے وہ امٹیریلی اور سوشلی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ جو ریویلڈ سائنسز ہیں تو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ریویلڈ سائنس کس طرح انسان کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں۔ تو دونوں کی لمیٹیشنس ہیں اس حوالے سے۔ تو limitations of social sciences with reference to human development. Similarly, social sciences also did not take holistically and to جس طرح سائنس نے holistically، نیچرل سائنسز نے holistically انسان کو نہیں لے سکیں، اسی طرح سوشل سائنسز بھی نہیں لے سکیں۔ اور جو اکانومسٹ آئے، جو اکنامک کے فلاسفرز ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ صرف ہیومن بینگ از نو مور دین اکنامک بینگ، اور آپ ہیومن بینگ کے جو اکنامک نیڈز ہے وہ پوری کر لیں گے تو پھر یہ انسان خوش رہے گا۔ مثلا آپ انسان کے لیے اچھا کھانا، اچھا جو شیلٹر جو ہے، اچھے جتنے بھی اکنامک ریسورسز ہیں وہ سب کے سب پرووائڈ کر لیں تو یہ انسان خوش رہے گا۔ بلکہ ہم تو کہہ سکتے ہیں جو یہ برٹن رسل کا نظریہ ہے، جو کہ ایک اکنامک فلاسفر بھی ہے، ایک طور سے سوشل فلاسفر ہیں لیکن ان کے اکنامک تھاٹس بھی ہیں، تو بلکہ یہ جو نظریہ ہے یہ برٹن رسل کا، یہ تو شاید کہ جانوروں کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی گائے کو، کسی بھینس کو باڑے میں سے نکال کے، اور باقی جو جانوروں کے ساتھ رہ رہی ہیں تو ان میں سے نکال کے کسی الگ کمرے میں، الگ جگہ میں اس کو باندھیں اور چارہ سارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک پرووائڈ بھی کریں، تو بھی وہ محسوس کرتی ہیں، وہ گائے، وہ بھینس، کہ جناب اس کو کیوں الگ کیا گیا ہے دوسرے جانوروں سے۔ کافی جناب وہ تردد اور کافی احساس محرومی وہ کی شکار ہو جاتی ہیں، وہ گائے، وہ بھینس۔ تو اگر یہ جانوروں کے حوالے سے ٹھیک نہیں تو انسانوں کے حوالے سے کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کو آپ صرف اکنامکلی فیڈ کریں اور وہ انسان خوش رہے گا؟ اس نے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے آسپیکٹس اکانومسٹ نے
اگنور کر لیے ہیں اور انسان کو صرف ایک معاشی بینگ اور اکنامک بینگ تصور کیا ہے. تو یہ جو دوسرے جو مطلب ایک ہے اسپرچولیسٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا جن کو ہم تھیولوجسٹ اسپیشلی کہتے ہیں, وہ تھیولوجسٹ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہیومن بینگ صرف ایک ایٹرنل بینگ ہے. جہاں سے یہ انسان آیا ہے ایٹرنل لائف سے آیا ہے, تو ایٹرنل لائف کی طرف دوڑ دھوپ کر رہا ہے کہ واپس کیسے جلدی سے جلدی اپنی ایٹرنل لائف تک پہنچ جائے. اور اس کا تو دنیا سے لینا دینا بھی نہیں ہے, کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ جتنا دنیا سے الگ تھلگ رہے گا تو اتنا ہی کامیاب رہے گا. اور ترک دنیا جتنے یہ جو ترک دنیا کی تعلیمات ہے اسی لیے ہیں کہ دنیا کو ترک کر لے, دنیاوی جو جتنے بھی آسائشیں ہیں ان کو ترک کر لے, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تکالیف میں ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ مصیبتوں میں ڈالیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس ایٹرنل لائف تک پہنچ جائیں. یہ انگاروں پر سے گزرنا اور اپنے آپ کو الٹا لٹکانا اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہی لوگ ہیں جو کہ انسان کو, یہی تھیولوجسٹ ہیں جو کہ انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کا جو اوریجن ہے وہ ایٹرنل ہے. یو شوڈ بی ریٹرن ایز سون ایز پاسبل. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ایٹرنل لائف. اور یہ جو آپ اس دنیا میں آئے ہیں یہ ایک پنشمنٹ کے طور پر آئے ہیں, آپ کو بھیجا گیا ہے. آپ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی, اس غلطی کی بابت آپ کو دنیا میں سزا کے طور پر بھیج دیا گیا. اب اس حوالے سے تو باقاعدہ پوری تعلیمات ہے, ببلیکل ٹیچنگز بھی ہیں. آپ جو ببلیکل ٹیچنگز میں سے جینیسس کا جو چیپٹر ہے, جو پہلی کتاب ہے پیدائش کی جو کتاب ہے, اس میں بھی حضرت حوا علیہ السلام کو باقاعدہ مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ اس نے ممنوع پھل کھایا, پھر خود بھی کھایا اور اپنے شوہر آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا, اور اس کے بابت پھر اس کو سزا, ان دونوں کو سزا ہوئی اور سزا کے طور پر ان کو بھیجا گیا. تو اب ان کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو یہ سکھائیں کہ آپ جناب کس طرح واپس اپنی ایٹرنل لائف میں پہنچ سکیں گے. یہی ہے ترک دنیا سے کوئی ربط و ناتا چھوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں, تکلیفوں سے گزاریں, اس لیے کہ آپ کے لیے ایک پینلٹی رکھی گئی ہے اور اس پینلٹی کو آپ اس دنیا میں بھی بھگت سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ تکالیف برداشت کریں تو اخروی جو ایٹرنل جو پنشمنٹس ہیں وہ آپ کے لیے اس حساب سے آپ کو کم سزا ملے گی. تو سر جو پھر یہ والا کانسیپٹ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی جو دنیا ہے وہ بہت تیزی سے ترقی پا رہی ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو چاہے وہ بایولوجیکل ہو, ہر فیلڈ میں ہم ترقی کر رہے ہیں. تو اگر تو ہم اس کانسیپٹ کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم ایز اے سزا کے طور پہ ہم اس دنیا پہ موجود ہیں, تو پھر تو یہ ترقی ممکن ہی نہیں تھی. پھر تو انسان صرف اپنے آپ کو اذیتوں میں رکھتا, کیونکہ وہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہم آسانی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہماری زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے تو یہ کانسیپٹ کس پرسپیکٹو میں دیکھا جا سکتا ہے, اور دوسرا دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھر کیوں بھیجا ہے؟ وہ تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے نا. جو دین کا جو اسلام کا جو ویو پوائنٹ ہے, جو اپروچ ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ, وہ تو ہم تفصیل ڈسکس کریں گے. لیکن جن لوگوں کی آپ بات کریں, جن تھیولوجنس کی آپ بات کرتے وہ تو یہی جتنے یہ ٹیکنالوجی اور یہ ورلڈلی ریسورسز کو وہ استعمال ہی نہیں کرنے دیتے. کہتے ہیں ترک دنیا کو چھوڑ دیں, یا نن بنے یا بشپ بنے یا ڈھین بنے اور فادر بنے اور پوپ بنے, بس یہ آپ کے لیے دس از یور سکسیس. آپ کو تو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ کوئی یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا, نہیں سڑک کی جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے یہ چیز آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. یہ جو دوسرا اپروچ ہے, ان لوگوں کا یہ اپروچ ہے کہ ہیومن بینگ از نو مور دین این ایتھیکل بینگ. بائی نیچر, بائی انسٹنکٹ ہیومن بینگ ایتھیکل بینگ ہے, اور دس ہیومن بینگ ہیز دا ایبلٹی ٹو اینٹیسپیٹ دا کنسیکوینسز آف ہز اور ہر اون ایکشنز. اس کو پتہ ہے
کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، کیا نتائج مرتب ہوں گی. اس لیے اس کو ایکسٹرنل سے یا سپر نیچرل سے کسی ایتھیکل انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیومن بینگ فی نفس ہی خود ہی چونکہ ایتھیکل ہے، اور اس سے کوئی ان ایتھیکل کام سرزدی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی سوچے بھی تو اس کی ایک پیرالل سوچ اور بھی اس کے ہیں، اس کے پاس ایک پیرالل سوچ اور بھی ہے کہ اس کے کنسیکوینسز سے وہ سوچ اس کو باخبر کر دیتی ہیں. اس لیے پھر وہ ریسٹرین ہو جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے. اور اس انسان کی یہ بھی ایبلٹی ہے، دا ایبلٹی ٹو میک ویلیو ججمنٹس، ایتھیکل ججمنٹس وہ خود ہی کر سکتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیسائڈ ایتھیکلی، اس کو کسی اور سپر نیچرل ایتھیکل انسٹرکشن کی ضرورت نہیں، ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان خود ہی ایتھیکل ہے، بائی انسٹنکٹ ایتھیکل ہے، بائی نیچر ایتھیکل ہے. اس کی ڈی این اے کوڈیفیکیشن میں ایتھکس رکھی گئی ہے. اب جب خود ہی ایتھیکل ہے تو اس کو مزید ایتھکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی یہ بھی ایبلٹی ہے، دا ایبلٹی ٹو چوز بٹوین الٹرنیٹیو کورسز آف ایکشنز. یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ جو ایکشن ہے یہ لیس ایتھیکل ہے، یہ مور ایتھیکل ہے. تو پھر چوائس کو بھی اس کے پاس اختیار ہے کہ ٹو اڈاپٹ دا مور ایتھیکل کورس آف ایکشن. تو لہٰذا اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور ایتھیکل کوڈ دیا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے. یہ اس پر ظلم ہوگا، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہوگا. یہ جتنے بھی الہامی کوڈ آف کنڈکٹس آئے ہیں یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہیں. جو دوسرا اپروچ ہے، ہیومن بینگ از اونلی اے سوشل بینگ. سوشیالوجسٹ جو ہیں، جو سوشل سائنسز ہیں، ان میں دیکھیں یہ جو مشہور ہے درخیم ہے اور جناب یہ جو روسو ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان صرف سوشل بینگ ہے. اور یہ جب انسان ایک دوسرے اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لیے، ضروریات کو پورے کرنے کے لیے یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ سوشل کنٹریکٹس کرتے ہیں، سوشل روابط، سماجی روابط مرتب کرتا ہے. اور اسی طرح اپنی مادی ضروریات، اپنے سیاسی ضروریات، اپنی سماجی ضروریات اور جتنے بھی ملٹیپل نیڈس ہیں وہ اسی طرح پوری کر لیتا ہے انسان. اگر اس کا یہ جو آسپیکٹ ہے، سوشل آسپیکٹ کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ انسان سروائیو نہیں کر سکے گا. پولیٹیکلی مر جائے گا، اکنامکلی مر جائے گا، سوشلی مر جائے گا، فوراً سروائیو ہی نہیں کر سکتا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اس انسان کی سوشل آسپیکٹ کو ڈیولپ کیا جائے. اگر ہم نے اس کے صرف سوشل آسپیکٹ کو ڈیولپ کر لیا تو اس کے تمام آسپیکٹس خود بخود یہ انسان، اس کا جو ایتھیکل آسپیکٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا، پولیٹیکل آسپیکٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. اور یہ صرف فوکس کرتے ہیں سوشل آسپیکٹ پہ. ان کا جو سوشالوجسٹ ہے، جو روسو اور درخیم، جتنے اس طرح کے جو سوشالوجسٹ ہیں، ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ از پارشل. انہیں بہت سے انسان کے بہت سے آسپیکٹس کو اگنور کر دیں. ان کو ہم کہتے ہیں نا بائسڈ اپروچ ہے، ان کا انکمپلیٹ اپروچ ہے. انہوں نے صرف ایک رخ کو لیا، دوسرے رخ کو انہوں نے اگنور کر دیا. کچھ جو سائنٹسٹ ہے، اور اسپیشلی جو نیچرل سائنسز کے جو سائنٹسٹ، بایولوجسٹ جن کو ہم کہتے ہیں بایولوجسٹ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ از نو مور دین اے بایولوجیکل اینٹیٹی. اور جتنے بھی بایولوجیکل اینٹیٹیز ہیں یہ آپس میں ان کے، مثلا ہم لے لیتے ہیں سیل، اس کا جو بنیادی اکائی ہے، تو تمام اینٹیٹیز کا جو سیل ہے وہ ایک جیسا ہے. مثلا کسی جانور کا سیل لے لیں اور انسان کا سیل لے لیں تو ایک جیسا آپ پائیں گے. ان کے جو سیل آرگنلز ہیں، ان کے جو اور جو سیل کمپوننٹس ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوں گے. اس طرح ٹیشوز بھی ضروری بات ہے کہ ٹیشوز تو سیل سے بنتے ہیں، تو ٹیشوز سے پھر آرگنس بنتے ہیں، آرگن سے پھر آرگن سسٹمز بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے جو آرگن سسٹمز ہیں
انسان کے جو آرگنس ہیں وہ کسی بھی جانور سے کوئی مختلف نہیں ہیں. لہٰذا اب دیکھیں وہی پیراسٹامول ہم گائے کو دیتے ہیں. اگر گائے کو بخار ہو جائے تو وہی پیراسٹامول کی گولی ہم دیتے ہیں. صرف کوانٹم میں فرق ہوتا ہے. جو پیراسٹامول کی گولی ہم انسان کو دیتے ہیں. انہوں نے یہ جو بایولوجسٹ ہیں ان کا یہ نظریہ ہے جو ان میں مشہور چارلس ڈارون ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب الفرڈ رسل ہیں، چارلس ڈارون ہیں، کہتے ہیں کہ انسان ایسے امائنو ایسڈ فیوریبل کنڈیشنز بنے، امائنو ایسڈ سے پھر جناب ایسے یونی سیلولر بنا، اور یونی سیلولر سے جناب پھر ملٹائی سیلولر، اور اس طرح پھر ملٹائی سیلولر سے پھر جناب کہیں جا کے بندر بنا، اور بندر سے پھر انسان ہو، آخرکار یہ کہ بینمانس اور پھر ہومو سیپین ایسے بن گیا. یہ جو لوگ ہیں یہ ہیومن بینگ کو ایک بایولوجیکل اینٹیٹی کے طور پر لیتے ہیں. انہیں باقی جتنے بھی آسپیکٹس ہیں انہوں نے ان کو اگنور کر دیا. تو ان کا جو اپروچ ہے یہ بھی ایک جزوی اپروچ ہے اور پارشل اپروچ ہے. انہوں نے بھی انسان کو کمپلیٹ نہیں سمجھ سکیں. سر اگر اس چیز کو دیکھا جائے گا، ہم مختلف اسپیکٹس کو بھی دیکھتے آ رہے ہیں، جیسے ہم نے سوشلی دیکھا، پھر بایولوجیکل دیکھا، پھر ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ کچھ لوگوں کے مطابق ہیومن بینگ ایک ایتھیکل ہے صرف. تو ان سب کے اسپیکٹس کو میں دیکھتے ہوئے میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بینگ ہیومن، ہر انسان جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی ایک حصے کو صرف اسٹڈی کر لے، کیونکہ ہیومن خود ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ایک اسپیکٹ کو ہی اتنے ٹائم میں پڑھا جا سکتا ہے یا ڈسکور کیا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ خود آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ 5% صرف ڈسکور ہوا ہے. تو بینگ ہیومن کو سمجھنا ہی ایک بہت بڑی فلاسفی ہے، مشکل کام ہے. تو اس حوالے سے مطلب جتنے بھی لوگ میرے خیال سے قیامت تک بھی آتے رہیں گے وہ کبھی ہیومن کو شاید پوری طرح سے ایکسپلور نہ کر پائیں. یہ تو آپ کو جو کویسچن ہے یہ تو ایک اور طرف، بلکہ اس سے ہمیں ایک کلو ملتا ہے کہ اگر انسان اتنا کمزور ہے اپنے آپ کو سمجھنے میں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا آج تک. اور پھر اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا تو اتنے بلند بانگ دعوے نہ کریں. پھر جو سائنٹزم ہے اس پر ہم کرٹیسزم کر سکتے ہیں. جو نظریہ ہے کہ اس کے مطابق سائنٹزم جو نظریہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سائنس کین ایڈریس ایوری کویسچن آف ہیومن بینگ. سائنس کین میٹ ایوری نیڈ آف ہیومن بینگ. سائنس نے انسان کو 5% ہی ڈسکور کیا ہے، تو کیسے انسان کے تمام نیڈس کو سائنس سمجھ سکتی ہے، سائنس ایڈریس کر سکتی ہے، سائنس میٹ کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ there is a gap. اب کوئی اور سولوشن بھی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں سوشل سائنسز نہیں سمجھ سکے آج تک کمپلیٹلی ہولسٹکلی. نیچرل سائنس جو فزیکل سائنسز ہے وہ بھی آج تک انسان کو کمپلیٹلی نہیں سمجھ سکے. سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ حل بھی تو ہونا چاہیے. وہ حل وہی ہے جو کہ ریویلڈ سائنسز ہے اور قرآن اور سنت ہے. چونکہ یہ انسان اللہ نے بنایا اس انسان کو، اور اللہ ہی اس انسان کے ایک ایک سیل، ایک ایک ٹیشو، ایک ایک آرگن سسٹم اور پورے انسان کی ضروریات، مادی ضروریات، سماجی ضروریات، معاشی ضروریات، روحانی ضروریات، طبیعتی ضروریات اور حسن ذوق کی جو ضروریات ہیں اور نفسیاتی ضروریات ہیں، جو حسی ضروریات ہیں، جتنے بھی جو ایموشنل نیڈس ہیں وہ سب کے سب صرف ایک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایموشنل بھی بنایا، اللہ نے اس کو نفسیاتی بھی بنایا، اس کے نفسیات بھی ہیں، اس کا حسن ذوق بھی ہے، اس کی روح ہے تو روحانی ضروریات بھی ہے، اور یہ معاشرتی ہے تو معاشرتی ضروریات بھی ہے، اور اخلاقی ہے تو اخلاقی ضروریات بھی ہے، مادی ہے تو مادی ضروریات بھی ہے، آخرت کے حوالے سے بھی اس کی ضروریات ہیں، معاشی ضروریات بھی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ریویلڈ سائنسز جن کو ہم کہتے ہیں، قرآن اور سنت جو کہتے ہیں، حدیث، قرآن اور حدیث ہم کہہ سکتے ہیں کہ
قرآن و سنت کا جو اپروچ ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ از آل انکلوسیو، ہولسٹک، از کمپلیٹ اپروچ. یہی ہے کہ جو ہر لحاظ سے آپ کی تمام تر ضروریات کو پوری کر دیتے ہیں. آپ کی روحانی ضروریات، آپ کے اخلاقی ضروریات، آپ کی معاشی ضروریات، آپ کی حسن ذوق جو آپ کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ جذباتی ایموشنل نیڈز جو آپ کے ہیں، جتنے بھی انسان کے حوالے سے جتنے بھی ضروریات ہم کوئی بھی ضرورت لے تو صرف اسلام، صرف قرآن اور سنت ہی میٹ کر سکتے ہیں. یہی تو دیکھیں اسلام نے پھر حلال و حرام کا کانسیپٹ دیا، کیا چیز آپ کے لیے جائز ہے اور واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. سائنس تو آپ کہہ نہیں سکتی، فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتی کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. اسلام کا جو تصور ہے انسان کی فلاح اور بہبود اور نجات کے حوالے سے، وہ اخروی فلاح بھی انسان کا چاہتا ہے، اور مطلب یہ کہ صرف اخروی نہیں، اس کے دنیاوی فلاح اسلام چاہتا ہے کہ یہ انسان آرٹفل اینڈ پرفیکٹ ہو اس دنیا میں بھی، آرٹفل اینڈ پرفیکٹ ہو اس دنیا میں بھی. تو جو اسلام کے اپروچ ہے وہ آل انکلوسیو ہے، ہولسٹک ہے، اور دیٹ کورس آل دا آسپیکٹ، دا ملٹیپل آسپیکٹس آف مین کائنڈ، ہیومن بینگ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. بہت سحر اصل گفتگو رہی، اور ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں ان کو اسٹڈی کر کے ہم نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کا نقطۂ نظر ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا ہے. اور کنکلوژن پھر یہی نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پر صرف ہمیں دین ہی بتا سکتا ہے، کہ دین کے اکارڈنگ ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ انسان مکمل ہے کیا. ٹھیک ہے. اور ایک مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں یہ چیز کی ڈسکشن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نفس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو تمام نفس یکجا زباں ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو اس پرسپیکٹو سے بھی میرے خیال سے یہ چیز سمجھنا بڑا آسان ہے کہ اگر ہم صرف اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ کب ہمیں غصہ آ رہا ہے، کب ہم محبت کر رہے ہیں، اور کب ہمیں ماڈریٹ رہنا ہے. ایون کہ غصے کے بارے میں تو یہ چیز بھی موجود ہے کہ یہ اگر آپ کو غصہ آیا ہے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے ہو تو لیٹ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اور دین نے تو ہمیں یہ بڑا واضح کر کے بتایا کہ ہم نے کس اپروچ میں کیا سٹیپس لینے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی سائنس جو ہے وہ اس چیز کو بتانے میں ابھی تک قاصر ہے. اور انشاءاللہ ایک دور آئے گا کہ انسان، یہ جو سائنس ہے انسان کو کچھ ڈسکور کر سے 5% سے آگے جا کے 10%، ابھی مطلب 400 سالوں میں اس انسان کو 5% ڈسکور کیا، تو ممکن ہے کہ اگلے 400 سالوں میں 5% اور 10% اور. تو اگر ہم اس کا ویسے بھی اسٹیمیشن لگائیں، اور جو جس رفتار سے سائنس ترقی کر رہی ہے، تو میرے خیال میں سائنس کو بہت بڑا عرصہ درکار ہوگا انسان کو سمجھنے، مثلا ہزاروں سال، کوئی 2-2.5 ہزار سال بعد شاید کہ ہاں، البتہ صرف یہ اس شرط پہ کہ اگر جس رفتار سے سائنس ترقی کر رہی ہے اس رفتار کو جاری رکھے تو پھر 2.5 ہزار سال بعد شاید کہ سائنس کچھ کہے کسی وثوق کے ساتھ کہ میں نے انسان کو سمجھا ہوں. آج تو انسان اس کائنات اور اس انسان کو سمجھنے اور کائنات کو سمجھنے میں تو جس طرح ہے کہ ایک 7 سال کی بچی اور بچے کو لے اور اس سے کہے کہ یہ کائنات کیسی بنی ہے اور یہ انسان کیسے پرفارم کرتے ہیں. سائنس کے بھی اسی طرح ہیں. کائنات کی ان رہنائیوں میں اور انسان کے ان کمپلیکیشنز میں سائنس جو ابھی تو صرف 7 سال کی بچی ہیں، انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سائنس جو ہے یہ ترقی کرے گی، اسی رفتار سے ترقی کرے، انسان کو انڈرسٹینڈ کر پائے گی انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. پروگرام اسلام اور عصری مسائل کے ساتھ اپنے ہوسٹ علیم رضا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.